میرے نبی نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا کس کو؟ اونچا بولو بھائی، صحابی کا نام لینے میں جھجک کیا ہے؟ کس کو کھڑا کیا؟ آج جناب والا حجاج الاسلام ایران شاہ کہتا ہے، کراچی میں کانفرنس ہوئی، حجاج الاسلام صاحب کا خطاب تھا ایران شاہ صاحب کا، سمجھ گئے ہو نا؟ تو انہوں نے خطاب کیا کہ مصطفیٰ کا پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے۔ ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہے کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے۔ میں نے کہا ایران شاہ صاحب عقل کو ہاتھ مار، ہوش کر، یہ ہماری فکر نہیں، یہ شیعہ کی فکر ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد کلیتاً مصطفیٰ کے نائب مناب جو ہیں وہ مولا علی ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتا، یہ جو نماز ہے یہ مصطفیٰ کے سسٹم کا مضبوط ستون ہے کہ نہیں؟ مضبوط پلر ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ستون کا وارث بنا دیا۔ کس کو؟ صدیق اکبر کو۔ کیا نماز جیسا فرض مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بھئی جو ہی میرے نبی نے پردہ فرمایا تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کس نے کی؟ یہ جہاد کا عمل یہ مصطفیٰ کریم کے سسٹم کا ستون ہے کہ نہیں؟ اس کو کندھا کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے دیا۔ ختم نبوت کے منکرین کو جناب والا دیوار سے لگا دیا، زمین میں دفن کر دیا صدیق اکبر نے۔ ختم نبوت کیا میرے نبی کے سسٹم کا مضبوط حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے سٹیپ کس نے لیا؟ صدیق اکبر نے۔ تو میں نے کہا یوں کہا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا کسی پیر کا، کسی نعت خان کا، کسی نقیب کا، کسی مدرسے کا۔ جو اعلیٰ حضرت کی فکر پہ رہے گا اس کے جوتے سر کا تاج، جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹے گا وہ جوتوں سمیت میرے پاؤں کی نوک پہ۔ پھر ہمارے کچھ مہربان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نہیں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، یوں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو روشن کرے، کروٹ کروٹ جنت دے۔ بابا جی کا ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو، کوئی نقیب ہو، نعت خان ہو، کسی اسلام کو کسی کی محتاجی نہیں۔ ہر پیر مرید نعت خان کو نقیب کو اسلام کی محتاجی ہے۔ شریعت کسی کی محتاج نہیں۔ کھاؤ خسمنو، بڑو کھڈے، کسی پیر کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پیر بھی وہی چاہیے جس کا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا۔ فیضان رضا، فیضان رضا۔ وہ اور خطیب ہوں گے جو جھجک کے بات کرتے ہوں گے، وہ اور خطیب ہوں گے جو ڈر کے بات کرتے ہوں گے۔ ہم ڈرنے والے بھی اللہ سے ہیں، کھانے والا بھی اللہ کا ہے۔ میرا کسی پیر خانے سے لنگر نہیں آ رہا، نہ کوئی مجھے مدرسہ پال رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اس لیے میں بلا جھجک بات کرتا ہوں، خبردار اعلیٰ حضرت کی فکر میں رہو، یہ رافضیوں والی بولیاں مت بولو۔ یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو اگر سنبھالا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو جس نے کندھا دیا اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ اور فاروق اعظم کے بعد اس پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا اس کا نام عثمان غنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آ کے میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو کندھا دیا مولا علی نے۔ پھر مولا علی کے بعد میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو سنبھالا کس نے؟ مولا حسن نے۔ اور اس سسٹم کو خود امیر معاویہ کے حوالے کیا مولا حسن نے۔ اور پھر لے آؤ کچھ چھلا مچھا پیر، کوئی خطیب نقیب میرے سامنے بٹھاؤ میرے سامنے کہ جب مولا حسن نے خلافت تفویض کی، بیعت اطاعت کی،
اور سارا سسٹم ان کے حوالے کیا تو وہ تو جلدی شہید ہو گئے. کیا مولا حسین 20 سال جتنی جہاد کے لیے لشکر بنے, کئی جناب والا ملک حضرت امیر معاویہ نے فتح کیے, جو لشکر اسلام نے لشکر کشی کی, کیا بحیثیت سپاہی انہی لشکروں میں مولا حسین بحیثیت سپاہی لڑتے رہے یا نہیں؟ کوئی اپنی کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے اپنا زاویہ درست کرو. اسی مجلس میں پھر ایک ایران کا تفضیلی رافضی ذاکر وہ بیان کر رہا ہے, کہتے ہیں مولا علی پہلا نمبر. میں نے کہا دلیل کا حوض کوثر میں, اور مناقب خوارزمی کا حوالہ جو کہ خود رافضیوں کی کتاب ہے, حوالہ اسے دے رہا ہے جی پہلا نمبر. ادھر سے ایک اور رافضی اٹھا, تفضیلی اٹھا, رافضی بھی تفضیلی بھی, کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اور سارے پیر بھی بیٹھے ہیں, سارے مرید بھی بیٹھے ہیں, نعرے بھی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم جناب سنی ہیں. میں نے کہا تم سنی نہیں ہو, بے شک بے شک, یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے. دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ بولی کس کی ہے؟ سب سے پہلے یہ کلام پڑھا تو نصرت فتح علی خان نے پڑھا. تو بھائی میرے, یہ علی دا پہلا نمبر یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں, یہ بھنڈوں کا عقیدہ ہے. بے شک بے شک بے شک اور ہمارے مذہبی بھنڈ یہی پڑھ رہے ہیں. بے شک. یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے, یہ کلام بھنڈوں کا ہے. سنیوں کا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا ہے. اور پڑھو بخاری شریف, محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے پوچھتے ہیں ابا جان مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل والا آپ کے بعد کون ہے؟ کہا ابو بکر. دوسرے نمبر پہ کہا عمر. اور صرف مولا علی کی بات نہیں, پڑھو ابو داؤد شریف. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ کننا نقولو ورسول اللہ حیّن, فرمایا ہم حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے کننا نقولو یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ افضل امت النبی بعدہ ابو بکر, کہ مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور جو ابو بکر کو پہلا نمبر نہ دے, مولا علی فرماتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سنو مولا علی کا فیصلہ, مولا علی کا فیصلہ سنو. امام دارقطنی کی المختلف والمختلف کھولو. بعض حضرات سمجھتے ہیں دارقطنی کا یہ حوالہ نہیں. امام دارقطنی نے المختلف والمختلف کے اندر لکھا, اور فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا. کتاب السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بھی لکھا, دیگر اور کتاب میں موجود ہے. مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری. فرمایا جس کو میں نے دیکھا وہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا. وہ مفتری ہے, وہ جھوٹا ہے. مولا علی تو فرمانے جڑا مینوں ابو بکر تو اول منے, میں اس نوں لمما پا کو دی تشریف کوٹ سا. سمجھو نا. تو یہ ابو بکر کا جناب دمادہ مست کلندر علی کا پہلا نمبر, یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں خلافت کے حوالے سے تو ابو بکر پہلے ہیں, حوض پر پہنچنے کے حوالے سے مولا علی پہلے ہیں, فلاں حوالے سے افضلیت کے حوالے سے ابو بکر پہلے ہیں, فلاں حوالے سے مولا علی پہلے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر جزوی فضائل کی بنیاد پہ, جبکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, جزوی فضائل کی بنیاد پہ تم ہر محفل میں علی دا پہلا نمبر نعرہ لگاتے ہو, تو کلی فضیلت کے اعتبار سے پھر یہ نعرہ بھی لگاؤ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے تمہاری محفل میں؟ یہ تو کبھی نہیں سنا. پھر لگاؤ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر, پھر لگاؤ دمادہ مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تو جو تمہارے گٹے گوڈوں میں بیٹھے ہیں نا, تمہارے جوڑوں میں, یہی تمہارے جوڑ ہلائیں گے. حضرت یہ کہ ابو بکر دا بھی پہلا نمبر تھا, علی دا بھی پہلا نمبر, بس وضاحت تو ساری زندگی پھر دیں دے رہا سو. مصطفیٰ کا ہم سفر. اور اگلی بات میں نے کہا سنو, تم کہتے ہو علی دا پہلا نمبر, میں نے کہا پھر میرا سوال ہے دوسرا نمبر پھر کس کا ہے؟ سبحان اللہ, سمجھ نہیں آئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر علی کا پہلا نمبر بتاؤ, ٹانگیں اوپر کر لو, مر جاؤ زندہ ہو جاؤ, 100 مرتبہ مرو 100 مرتبہ زندہ ہو جاؤ. سیالوی کا تم پہ قرض ہے,
اور سیالوی بھی ٹنا ٹن سیالوی، 2 نمبر سیالوی نہیں، چٹا سیالوی، کالا سیالوی نہیں، ہاں ٹنا ٹن بات کرو، توجہ ہے، ٹنا ٹن بات کرو اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرو۔ اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، چوتھا کس کا ہے؟ تم مر جاؤ گے، ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ 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 اللہ